वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सतियाना से जड़ांवाला जाती हुई कोस्टर और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम हो गया है। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार एक ही ख़ानदान के 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहसील हेडक्वार्टर जड़ांवाला मुंतकिल कर दिया, जो कि मोड़ खंडा ननकाना साहब के रिहायशी थे। और खबर दें आपको, पाकपतन के नवाही गांव 15 SP रोड पर मोटरसाइकिल का टायर फटने के बाद मज़दा गाड़ी से टकरा गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकार मौके पर पहुंच गए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। शकरगढ़ में हुकूमत पंजाब की जानिब से 4 रोज़ा हफ्ता सेहत मेला मनाया जा रहा है, जिसमें शहरियों के फ्री टेस्ट और फ्री अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना इश्तियाक मेले में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। राना इश्तियाक, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब में हेल्थ मेले सजाए गए हैं और शकरगढ़ की बात कीजिए तो शकरगढ़ में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर THQ अस्पताल में इस मेला सजाया गया है। इस वक्त मैं THQ अस्पताल में मेले में मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर एहसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उन्होंने शकरगढ़ की आवाम के लिए क्या क्या सहूलतें यहाँ पर मैसर की हैं। जी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं तहे दिल से। उन्होंने ये जो मेला हेल्थ के लिए फैसिलिटेट किया है आवाम की सहूलत के लिए, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टेप है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर और सेहत के जितने बुनियादी टेस्ट हैं सारे फ्री हो रहे हैं। सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, आवाम को अच्छे सहूलियात मैसर हो रही हैं और ये मेरा ख्याल है कि हेल्थ वीक का बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा हुआ है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि शकरगढ़ की आवाम के लिए हमने शुगर, ब्लड प्रेशर, तकरीबन जो तमाम अमराज हैं उनके फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर शकरगढ़ की आवाम के लिए तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं और उन्हें चाहिए कि यहाँ इस मेले में दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं वो अपने टेस्ट फ्री कराएँ और इनको कोई भी परेशानी या मामला हो तो डॉक्टर साहब से रब्ता किया जाए। जी THQ अस्पताल में भी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कर दिया गया। कैंप का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा और MS डॉक्टर सैयद हसनैन हैदर शाह ने किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराजा फ्री कैंप में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद THQ हॉस्पिटल में, जहाँ पर पंजाब भर की तरह मिंचनाबाद में भी हफ्ता सेहत मुहिम चलाई गई है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सैयद हसनैन शाह साहब मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, ये बताइएगा कौन कौन से डॉक्टर्स मौजूद हैं और कौन कौन से वो एक्सरे किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मेट्रो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारी आवाम तक पहुँचा सकें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मिंचनाबाद में भी हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। इसमें जो नॉर्मल लोग, हेल्दी लोग हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। जो पेशेंट जो यहाँ पे चेकअप के लिए आ रहे हैं उनकी शुगर, हेपेटाइटिस B, C, HIV, इनकी स्क्रीनिंग, जो बच्चे हैं उनकी खून की कमी के टेस्ट किए जा रहे हैं। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो एंटीनेटल चेकअप के लिए आ रही हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जा रही हैं कि इनका कोई खून की कमी या हेपेटाइटिस B, C, HIV इस किस्म के कोई मसाइल तो नहीं है। इसके अलावा TB का स्क्रीनिंग कैंप है। तो ये बेसिकली अवामुन नास में अवेयरनेस के लिए और उनको ये बताने के लिए है कि सिर्फ बीमारी होने के बाद ही इलाज नहीं करवाना, बल्कि आप जब ठीक हों तो अपना चेकअप करवाते रहें, अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहें, ताकि बीमारी की बरवक़्त तशख़ीस हो सके और हम बहुत सी मुतअद्दी अमराज से अपने आप को बचा सकें। थैंक यू। जैसा कि आप डॉक्टर सैयद हसनैन शाह साहब की बात सुने तो उनका यही कहना है यहाँ पर हर किस्म की अद्वियात फ्री में फराहम की जाती हैं और यहाँ पर हफ्ता सफाई सेहत बनाया जा रहा है। जी हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत की जानिब से सिविल अस्पताल समंदरी में भी हफ्ता सेहत मेला आज दूसरे रोज़ भी जारी है, जिसमें सैकड़ों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह समंदरी में भी पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत की जानब से 4 रोजा हफ्ता सेहत मेला मनाया जा रहा है, जिसमें तहसील भर से शहरियों की स्क्रीनिंग टेस्ट और तशखीस और वैक्सीन की जा रही है। इस हवाला से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिफ सदीक का कहना था। जी देखें जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से 4 रोज़ा हेल्थ कैंप जो है 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक पंजाब के तमाम अस्पतालों में लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सिविल अस्पताल समुंदरी में ये 4 रोज़ा कैंप जारी है, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों की स्क्रीनिंग, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, हेपेटाइटिस B, C, एड्स,
اور اس کے علاوہ حاملہ خواتین کا چیک اپ، ویکسینیشن، چھوٹے بچوں کی ویکسینیشن، پریگننٹ خواتین کی ویکسینیشن اور مختلف بیماریوں کے متعلق ہمارے ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں۔ تو عوام سے التماس ہے کہ یہ 4 دن کے اندر اس کیمپ میں تشریف لائیں اور اس فیسلٹی سے جو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ حکومت پنجاب کے اس احسن اقدام کو شہریوں نے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا، جی نگران حکومت نے یہ جو فری ٹیسٹنگ کا کیمپ لگایا ہے یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور جو لوگ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے تھے وہ بھی یہاں پر آ کر اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ مزید ایسے اچھے اقدام کریں تاکہ ہر پاکستانی شہری آ سکے اور فری ٹیسٹنگ سے مستفید ہو سکے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے صحت کے متعلقہ تمام تر سہولیات ایک ہی چھت تلے مہیا کی جا رہی ہیں تاکہ شہری ہفتہ صحت سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین امداد قصوری کے ساتھ طاہر چراہی، میٹرو ون نیوز، سمندری۔ رخ کریں گے کبیر والا کا، جہاں آج سے ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کبیر والا میں مریضوں کے لیے کیمپس اور کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ایم ایس ڈاکٹر میسم رضا خان بھٹا نے بتایا کہ ہفتہ صحت کے دوران شوگر، بلڈ پریشر، ہیموگلوبن کی مقدار، ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز اور ٹی بی کے ٹیسٹ اور علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین اور 2 سال سے کم عمر بچوں کی ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن بھی مفت کی جائے گی۔ جن لوگوں کا ہیپاٹائٹس بی اور سی پازیٹیو ہوگا ان کے پی سی آر سیمپل بھی لیے جائیں گے۔ مزید کہنا تھا کہ ہفتہ صحت پنجاب گورنمنٹ کا انقلابی قدم ہے۔ شہری محکمہ صحت پنجاب کی طرف سے دی گئی ان سہولیات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کے سرکاری اسپتالوں میں ہفتہ صحت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈی جی ہیلتھ کے ہمراہ ہفتہ صحت کے حوالے سے کیک کاٹا اور مہم کی کامیابی کی دعا بھی کی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ہفتہ صحت کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور وہاں پر آئے ہوئے مریضوں سے طبی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر خالد دات نسوانہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے 23 تا 26 اکتوبر تک جاری رہنے والے ہفتہ صحت کے تحت اسپتالوں میں میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں۔ یہ کیمپس ڈی ایچ کیو، تینوں تحصیلوں کے ٹی ایچ کیو اسپتال اور 10 آر ایچ سیز اور 3 بی ایچ یوز پر لگائے گئے ہیں۔ ان کیمپس میں چھوٹے بچوں، بڑوں اور خواتین کا مفت طبی معائنہ، ڈیجیٹل رجسٹریشن، کلینکل ہسٹری اور ویکسینیشن، بنیادی تشخیصی ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس بی، سی، ایڈز اور شوگر اور ملیریا کی تشخیص اور کاؤنسلنگ اور طبی رہنمائی مفت فراہم کی جائے گی اور ادویات بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہفتہ صحت منانے کا بنیادی مقصد عوام کو بروقت علاج معالجے کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال سید حسن رضا کی بات کریں گے، جن کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ناروال میں محکمہ صحت کی طرف سے لگائے جانے والے ہیلتھ کیمپ کا دورہ کیا۔ ڈی پی او رانا طاہر رحمان بھی ڈپٹی کمشنر ناروال کے ہمراہ تھے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر نوید حیدر، ایم ایس ڈاکٹر افضال راجپوت، فوکل پرسن ڈاکٹر شیراز، ڈاکٹر راحت علی، انچارج شعبہ ڈائلسس طارق شاہین، نرسنگ انچارج مقبول فاطمہ اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کو ڈی ایچ کیو اسپتال میں لگائے جانے والے 4 روزہ ہیلتھ کیمپ میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ کیمپ 23 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران شوگر، ہیپاٹائٹس سمیت دیگر بیماریوں کی تشخیص کے لیے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ڈاکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ میڈیسنز بھی فراہم کی جائیں گی۔ تاندیا والا میں بھی آج سے ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تاندیا والا میں مریضوں کے لیے کیمپس اور کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمر کوٹ میں بھی محکمہ صحت کی جانب سے ورلڈ پولیو ڈے منایا گیا ہے۔ ورلڈ پولیو ڈے کے موقع پر پولیو مہم کو اجاگر کرنے کے لیے ڈگری کالج سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فرید احمد روکھڑی، کلب کے صدر ویپک مالہی اور سمرو خان، مزمل اقبال، عبداللہ کھوسو کر رہے تھے۔ ریلی میں بڑی تعداد میں محکمہ صحت کے ملازمین، شہریوں اور طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایچ او عمر کوٹ کا کہنا تھا کہ پولیو ایک انتہائی موذی مرض ہے۔ اس سے بچنے کے لیے والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے اور ضلع کو پولیو سے پاک کرنے کے لیے شہریوں کو چاہیے کہ وہ محکمہ صحت کا ساتھ دیں۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانا
ہم سب پر فرض ہے۔ اور یہاں آپ کو خبر دے کہ رائے پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کیا ہے۔ رائے پولیس نے غیر قانونی اسلحہ اور اس کی نمائش کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ رائے پولیس نے ایک ملزم بھی گرفتار کیا جس کے قبضے سے غیر قانونی ریپیٹر 12 بور میگزین اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ملزم پابندی کے باوجود اسلحہ لے کر گھوم رہا تھا۔ گرفتار ملزم کی شناخت رمضان خان عرف نیازی کے نام سے ہوئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اے ایس پی صدر ڈویژن سدرا خان کی ایس ایچ او ریون تیمور عباس اور ٹیم کو شاباش دی، جبکہ اے ایس پی ریون سرکل شاہ رخ خان نے کہا کہ غیر قانونی اسلحہ اور اس کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بن گئے۔ تھانہ روشن والا فیصل آباد میں تعینات پولیس کے جوان نشے کے عادی نکلے۔ پولیس اہلکار کی آئس کا نشہ کرنے کی ویڈیو میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں کانسٹیبل شاہد کو نشہ کرتے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ سی پی او فیصل آباد نے واقعے کا نوٹس لے کر کانسٹیبل کو معطل کر دیا۔ ادھر بھاور نگر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب 4 رکنی مظفری چور گینگ سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش 10 سے زائد وارداتوں کا اعتراف کیا۔ گرفتار ملزمان سے 6 لاکھ سے زائد نقدی سمیت 17,74,000 مالیت کا مال مسروقہ بھی برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں سرغنہ مظفر حسین عرف مظفری، محمد ظفر اکمل اور رضوان شامل ہیں۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی بی ڈویژن بھاول نگر مہر عبدالجبار کا کہنا ہے کہ ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ لیا میں سی آئی اے نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے۔ صدیقہ موٹر سائیکل چور گینگ سے 10 لاکھ روپے مالیت کی 10 موٹر سائیکلیں اور 1 رکشہ برآمد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گینگ کا سرغنہ صدیق اور ملزم وسیم کو گرفتار کر کے بند حوالات کر دیا گیا ہے۔ ملزمان ضلع کے مختلف علاقہ تھانہ جات میں چوری کی وارداتیں کر چکے ہیں۔ ملزمان اسپیئر پارٹس تبدیل کر کے مسروقہ موٹر سائیکل فروخت کرتے تھے۔ ادھر عارف والا میں پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آ گئی۔ پولیس نے ڈکیت گینگز کے 15 ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے 34 لاکھ روپے کا مال برآمد کیا گیا۔ عارف والا سے یاسر علی کمبو کی یہ رپورٹ۔ عارف والا میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ پولیس نے 46 مقدمات میں مطلوب 2 ڈکیت گینگز کے 5 کارندے گرفتار کر لیے۔ ڈی ایس پی طارق جاوید کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 34 لاکھ روپے کا مال مسروقہ اور اسلحہ برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ صدر عارف والا کی رازداری کی 34 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے، جبکہ سٹی عارف والا میں رازداری کی 8 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے اور رنگشاہ کی 4 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ اس طرح ان کی وارداتیں جو ہیں وہ 46 کے قریب ان کی وارداتیں ہیں۔ رازداری کی ملزمان سے چھینے گئے موٹر سائیکل، نقدی، اطلاعی زیورات اور اسلحہ حادثی برآمد ہوئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے شہر اور گرد و نواح میں عوام کی ناک میں دم کر رکھا تھا، تاہم ملزمان کی گرفتاری سے وارداتوں میں کمی کی توقع ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، میٹرو ون نیوز، عارف والا۔ سرائے عالمگیر میں ایف آئی اے نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلروں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں سیٹ مسعود، سجاول عدنان، بلال رشید، گلریز کیسر اور مدثر شامل ہیں۔ ملزمان کو سرائے عالمگیر، کھاریاں کے مختلف نواحی علاقوں سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر کروڑوں روپے ہتھیائے تھے۔ ملزم سیٹ مسعود کا نام انتہائی مطلوب انتہائی اسمگلروں کی ریڈ بک میں شامل تھا۔ تھانہ اینٹی کرپشن جہلم نے کارروائی کرتے ہوئے پنڈ دادن خان کے علاقے میں تعینات پرویز نامی پٹواری کو گرفتار کر لیا۔ پٹواری پرویز کے خلاف بعد از انکوائری رشوت کے الزامات ثابت ہونے پر مقدمہ نمبر درج کر کے رشوت زدہ پٹواری پرویز کو گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد طارق قریشی نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج قاسم آباد کا اچانک دورہ کیا اور کالج انتظامیہ کو کالج کی صفائی ستھرائی سمیت تدریسی عمل کو بھی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کالج انتظامیہ کو ہدایت کی کہ کالج میں طالب علموں کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں
تاکہ مقابلے کے اس دور میں ہمارے مستقبل کے معمار کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ انہوں نے کالج میں تاخیر سے آنے والے اساتذہ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ ہر صورت میں اپنا قبلہ درست کریں، بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کالج کے مختلف حصوں کا تفصیلی جائزہ لیا، جس پر انہوں نے کالج کے ضروری مرمت سے متعلق اے ڈی پی این ڈی ڈاکٹر ہنا کو ہدایت کی کہ وہ اس ضمن میں ایک جامع رپورٹ بنا کر پیش کریں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پی این ڈی ڈاکٹر ہنا اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے سبزی منڈی وہاڑی کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کو چیک کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ممتاز سے۔ جی بالکل، اس وقت میں ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ صبح سویرے 4 بجے 5 بجے اٹھ کے ڈیلی بیسس پہ جو سبز منڈی کے فروٹ اور سبزیوں کے ریٹ وغیرہ چیک کیے اور آج بھی آپ گئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب کی اس حوالے سے پرائس جو کنٹرول ہے، اس پہ بہت زیادہ آج کل فوکس ہے۔ لاسٹ ٹائم جب پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں تو اس کا ہم چاہتے تھے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اینڈ یوزر تک پہنچے، جو عام ہمارا صارف ہے اس تک بھی پہنچنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ڈیلی بیسس پہ چیف سیکرٹری صاحب بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور اکارڈنگلی ہم لوگ بھی ڈیلی منڈی کا وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنی بھی کموڈٹیز ہیں ان کے جو ریٹ ہیں وہ پراپر صحیح طریقے سے فکس ہونے چاہیے، وہ کوئی زیادہ ریٹ فکس نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ وہی ریٹس مارکیٹ پہ آئیں اور ریٹ لسٹ کے مطابق چیزیں وہاں پہ سیل آؤٹ ہوں۔ تو اکارڈنگلی جو وائلیٹرز ہوتے ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہم ایکشن بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے تمام جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں ان کو فیلڈ میں ڈپلائی کیا ہوا ہے، ان کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ ریٹ فکس ہونے سے لے کے جو اینڈ یوزر تک چیز کا پہنچنا ہے اس کو انشور کر سکیں کہ وہ نوٹیفائڈ ریٹس کے مطابق ہی وہاں پہ پہنچیں، تاکہ جو بھی قیمتوں میں کمی آئی ہے وہ عام صارف تک اس کا۔ جی ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ صاحب کا یہی کہنا ہے جو 40 روپے ریٹ کم پیٹرول کا وہ تو ہم نے کروائے ہیں، اس کے علاوہ جو کرایوں کی مد میں ہیں وہ بھی ہم نے کم کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سبزی اور فروٹ کی جتنی اقسامیں ہیں ان میں سب میں جو یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ رک کریں گے خانیوال کا، جہاں فلسطین کے مظلوموں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صوفی مشائخ کونسل کے چیئرمین منظور سلطانی نے کی۔ علماء، مشائخ، بچے، میڈیا نمائندگان سمیت دیگر سول سوسائٹی افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں نعرے لگائے۔ چیئرمین صوفی مشائخ کونسل اور ممبر امن کمیٹی منظور سلطانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی حکمران اسرائیل کی تمام تر پروڈکٹ ایکٹ کا فوری بائیکاٹ کریں، اور شرکا نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فلسطین کے مظلوموں کے خلاف آواز بلند کریں۔ آخر میں فلسطینی مظلوموں اور ملک پاکستان اور پاک فوج کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں ڈسٹرکٹ بلدیاتی اسمبلی الیکشن میں تمام سیٹوں سے امیدوار بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ بلا مقابلہ 8 سیٹوں پر پیپلز پارٹی اور 1 سیٹ سے آزاد امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص سندری UC 12 آزاد امیدوار علی احمد خان وائس چیئرمین منتخب، جبکہ ڈسٹرکٹ کونسل ممبران نصیر احمد بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے۔ UC 31 خداداد سے چیئرمین علی احمد کامیاب، جبکہ UC 13 خداداد سے ہی وائس چیئرمین محمد سعید کامیاب قرار پائے۔ UC 31 خداداد سے 4 وارڈ سے پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اسی طرح UC 41 میر فتح علی خان تالپور وارڈ 3 سے پیپلز پارٹی امیدوار محمد قاسم کامیاب قرار پائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ میں کینسر کے امراض سے متعلق آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں سلیم رضا کی رپورٹ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی جانب سے اکتوبر کو پنکتوبر کا نام دیا گیا۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی کی جانب سے چاندکا میڈیکل کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
सेमिनार की फोकल पर्सन डॉक्टर आयशा नबील को मुकर्रर किया गया। सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने की, जबकि मुकर्ररीन में आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से डॉक्टर लीना वोदरा, डॉक्टर रोमाना इदरीस, डॉक्टर लीना अस्पताल से डॉक्टर अब्दुल खालिक तुनियो, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार शेख और डॉक्टर आयशा नबील ने आगाही दी। सेमिनार से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह का कहना था कि एक माँ को जीना चाहिए, औरत को मजबूत बनना पड़ेगा और कैंसर से लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर लुबना वोदरा ने अपने खिताब में कहा कि कैंसर की अहम वजूहात में फास्ट फूड, कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, गैर मयारी खुराक और माओं का बच्चों को अपना दूध न देना हो सकती है। डॉक्टर रोमाना इदरीस ने कहा कि औरतों के साथ 1% मर्द भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में 13 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला औरत की मौत वाक़या होती है। सेमिनार से खिताब में डॉक्टर आयशा नबील का कहना था कि तहकीक के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर बड़ी उम्र गैर शादीशुदा औरतों में होने का खतरा मौजूद रहता है। 30 साल की उम्र के बाद हर औरत साल में कम से कम एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए और अपनी लेडी डॉक्टर से अपनी तशखीस खुद करना सीखे। इस सेमिनार में डीन प्रोफेसर अमरलाल गुरबख्शानी, प्रोफेसर कराशा, प्रोफेसर शेरवन शेख, प्रोफेसर डेंटल कॉलेज प्रोफेसर कायमुद्दीन शेख, जबकि फैकल्टी मेंबरान और मुख्तलिफ इदारों से तालबात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। शुगर मिल्स में क्रशिंग सीज़न के आगाज़ और फॉग के हवाले से रहीम यार खान नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही मुहिम शुरू कर दी है। रहीम यार खान क्रशिंग सीज़न में नेशनल हाईवे पर गन्ने से लदे ट्रॉलियों का रश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और इसी तरह फोग होने से हादसात बढ़ जाते हैं। उनकी रोकथाम के हवाले से सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस SP राना सरफराज ने बताया कि रोड यूज़र्स के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी गई है, जिससे एहतियाती तदाबीर के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि शहरी फोग को दी गई लाइट्स और रिफ्लेक्टर्स लाइट लाजमी इस्तेमाल करें। आगाही और एहतियाती तदाबीर से सफ़र को महफूज बनाया जा सकता है। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।